अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के सिलसिले में आज क्लास नंबर 19 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में हमने मिराज के वाक़ये पर बात की थी। सातों आसमानों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मुख्तलिफ अम्बिया से हुई और मिराज का जो तोहफे मिले और किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 50 नमाजों को कम करके वो 5 तक आई। तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम मेराज के वाक़ये पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहाँ के चीज़ें दिखाई गई, जन्नत जहन्नम के नज़ारे दिखाए गए, उस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी हम ये बात कर लें कि हम पिछली कई दहाइयों से देख रहे हैं कि ये हॉलीवुड वाले जो मूवीज़ बना रहे हैं, बैक टू द फ्यूचर के ऊपर, टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर, और ये कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, कभी पास्ट में चले जाते हैं और प्रेज़ेंट के हालात को चेंज करने के लिए पास्ट में जाके उसको करेक्शन कराते हैं। तो फिर जब प्रेज़ेंट में आते हैं तो हालात और हुए होते हैं। तो असल में इस वक़्त जो हमारा आज का दौर है, हम सोचते हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। हम लोग यानी ग्लोबल वर्ल्ड बन चुके हैं। हम लाइव दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम देख सकते हैं। हम कुछ चीज़ भेजते हैं तो वो विद इन अ सेकंड, वो यानी ईमेल हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, वो चाहे पिक्चर हो, वीडियो हो, तो वो पहुंच जाती है। तो हम सोच रहे हैं इसके ऊपर तो ऐसा है कि अगर हम ये कहें कि टाइम ट्रैवल के ऊपर क्या हम ईमान लाएं, ईमान लाना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप मिराज की आज जो हम देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सफ़र था, आपका बैतुल हराम से आपका मस्जिद अक्सा तक आप बुराक पे आप गए, तो एक कदम वो कहते हैं जहाँ तक ज़मीन नज़र आती है ना हद, एक कदम उसका वहाँ होता था, फिर अगला अगली हद पे होता था। तो अगर कोई ऊँट पे जाता उस ज़माने में मक्का से बैतुल मक़दस, तो वो तकरीबन 1 महीना या 40 दिन का सफ़र था। उसके बाद आपका जो सफ़र शुरू हुआ, आसमान का सफ़र था, जिब्राइल अमीन के साथ आप गए 7 आसमान, और एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 50,000 साल का वो नूरी डिस्टेंस फासला बताया जाता है। और आज इंसान, नासा आप देख लें, ये अपने शटल भेजते हैं, चाँद पे भेजते हैं, मरीख पे भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। आज इंसान ने जो सैटेलाइट्स ऊपर भेजी हैं, जिसके ज़रिए आज हम ये फ़ोन पे, ये मैं आप ये वाई-फाई के ज़रिए जो है ना, मैं और आप ये जो बात कर रहे हैं, आप लोग जो हम टीवी देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, जो भी ये सिलसिला चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यानी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और टाइम ट्रैवल जो है ना, उस पे हम बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टाइम ट्रैवल जो है, ये हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम इसका इनकार करेंगे तो फिर हम जो मिराज का वाक़या है ना, उसको फिर हम यानी उसका इनकार कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको जो जन्नत और जहन्नम के नज़ारे कराए गए, तो वो तो तब होंगे जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आखिरत के दिन जब हिसाब-किताब होगा, तो उस वक़्त ये सारे जो है ना जज़ा और सज़ा तो उस वक़्त होगी। तो आप तो उस रात में देख कर आए, और जब आप वापस आए
تو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صورتیں رکھی ہیں، ہر صورت کا پچھلی صورت یا اس سے اگلی صورت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسراء آتی ہے 15 پارہ کی پہلی صورت، جس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، صورت کا نام دوسرا. اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ صورت الکہف آتی ہے. اور اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو معراج کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرایا کہ اس کے اوپر ہمارا یقین پورا ہو جائے. تو پھر اگلی سورت جو سورت الکہف آتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب الکہف کا واقعہ آتا ہے. تو وہ کتنے سو سال غار میں رہے، جب اٹھے تو وہ فیوچر میں اٹھے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی خضر علیہ السلام کو جو فیوچر کے حالات مستقبل کے بتائے جاتے ہیں، اس بچے کو کیوں مار دیتے ہیں کہ یہ نافرمان بچہ ہوگا، اور اس کی کشتی کیوں بے عیب کر دیتے ہیں کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی چیزیں لے لیتا تھا تو اس کشتی کو بے عیب کر دیا تھا، اور خزانہ چھپا ہوا تھا اس کو انہوں نے وہ دیوار چڑھا دی. تو ایسا ہے کہ وہ آگے اس طرح کا واقعہ آ رہا تھا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے معراج کا یعنی ذکر کیا. اس کے بعد جو تیسری صورت آ رہی ہے وہ آتی ہے صورت المریم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ گئے تو آپ کی ملاقات جو ہے ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. تو ادریس علیہ السلام کی موت زمین پر نہیں ہوئی تھی. میں نے شاید اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک فرشتے سے دوستی کر لی تھی. ان کے بتایا گیا تھا کہ ان کی ہر روز کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، تو وہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری کتنی عمر ہے، کتنی نیکیاں ہوں گی، تو وہ جا رہے تھے چوتھے آسمان پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا کہ ان کی روح قبض کر لیں. تو وہاں پر یعنی ان کی روح قبض کی گئی تھی. تو مین جو چیز اس وقت میں پہلی جو بتائی ہیں یہ ہے کہ یعنی فیوچر کا جو ٹائم ٹریول ہے اور جو اس کا یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن اگر آپ صورت قرآن کی صورت سبا اور صورت نمل میں دیکھتے ہیں کہ جب ملکہ سبا کا تخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ ہدہد پرندہ بتاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام محفل میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ تخت کون لے کر آئے گا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے. تو ایک جن افرید کہتا ہے کہ میں یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا. تو وہ لے آئے تھے. تو آج تو ہم لوگ ایک ای میل، ٹیکسٹ میسج، فوٹو، ویڈیو ادھر سے بنا کے سینڈ کرتے ہیں نا. تو وہ یعنی ود ان اے سیکنڈ آپ مجھے پاکستان سے بھیجتے ہیں، آ جائے گی، میں بھیجوں گی، آ جاتے. لیکن اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی کیا ٹیکنالوجی تھی کہ وہ پورا تخت یعنی پورا خود وہ تخت آ گیا تھا. تخت کی پکچر نہیں آئی تھی، فوٹو نہیں آیا تھا. جیسے یہ میرے پاس یہ میرا مائک ہے نا، تو اب یہ مائک تو آپ کے پاس نہیں جا سکتا، یا آپ کے پاس جو چیز ہے وہ نہیں آ سکتی. یہ تو یہاں کی جو فوٹو ہے فوٹو لے کے جا سکتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یعنی سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ شاید ہمارے زمانے سے اس وقت سے زیادہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی کیا تھی. اور آج تک اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کس طرح ان کا تخت وہاں سے لایا گیا تھا. تو اب ایسے ہم واپس بیک آتے ہیں اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف کہ اس بار جب معراج کے موقع پر بھی آپ گئے تو آپ کا جو شک صدر تھا، سینہ چاک کیا گیا تھا. یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا. تو اس سفر میں جب آپ زمینی سفر پر پہ تو آپ پر دودھ اور شراب پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی ہے، یا آپ نے فطرت کو پا لیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 باطنی تھیں. ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں. اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی.
یعنی یہاں کے باشندے نسل در نسل مسلمان ہوں گے، یہ نہیں کہ ان دو نہروں کے پانی کا جو منبع تھا وہ جنت میں تھا۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہنم کا دروغہ ہے جن کا نام مالک ہے، آپ نے ان کو دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ ان کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ اب یہ تو بہت زیادہ لمبے قصے ہو جاتے ہیں، اگر اس کو آپ کرنا ہو تو آپ الگ سے جو معراج کے اوپر کوئی کتاب ہو اس کو آپ پڑھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے۔ اب یہ جہنم کا ایک نظارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ اب دیکھیے یہ ہوگا تو یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کے حساب کتاب کے بعد جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تب ہوگا۔ لیکن آپ کو اس رات یہ نظارہ دکھایا گیا اور ان کے ہونٹ جو تھے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو پہ پہلو سڑا ہوا گوشت بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی تھیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور نقصان ضرر رسائی میں مزید شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ان کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے یعنی آپ نے اتنی پرفیکٹ اور صحیح بتائیں کہ انہوں نے آپ کے کسی بات کے اوپر انکار نہیں کیا، کوئی اوبلیگیشن نہیں دیا، اور آپ نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا ذکر بھی فرما دیا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ تو جیسے اونٹوں پہ آتے تھے تو آپ نے جس جگہ دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے دنوں بعد یہ قافلہ مکہ میں انٹر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ان کے نصیب میں یہ حق لینا تھا ہی نہیں، بدقسمت لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا
خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی تصدیق اس وقت کی جب کہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ اب معراج کا جو فائدہ بیان کرے نا، جو سب سے مختصر اور عظیم بات اس کے اندر جو کہی گئی تھی وہ یہ ہے، یعنی سورۃ اسراء میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اور انبیاء اکرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو بھی مقصد سے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں بتایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ فرمایا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے جو علم ہوتے ہیں نا، ان کو جب اس طرح کے مشاہدے کرائے جاتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے سند مل جاتی ہے عین الیقین کی۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 طرح کے علم ہے، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ ایک علم ہوتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، آپ نے کوئی بات سنی کہ یہ ہو رہا ہے، پھر آپ ایسا ہے کہ آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ ہاں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، یہ بات سچی ہے، لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں اس کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا درجہ، پہلا درجہ علم الیقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے کہ آپ پھر وہاں جاتے ہیں، اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو یقین آ جاتا ہے۔ اور اگلا آخری درجہ جو ہوتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے، یعنی جب اس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لگا کر دیکھتے ہیں تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدے انبیاء کو کرائے ان کے علم میں ان کو پختہ کرنے کے لیے اور ان کو عین الیقین کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کرواتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات اٹھاتے ہیں جنہیں کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ان حقیقت میں ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا بہت یقین ہوتا ہے، ان کے جو عقیدے ہیں نا بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء کے واقعے کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا، وہ صرف پہلی آیت میں ہی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اگر آپ قرآن کھول کر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیت میں جو ہے نا اس آیت میں ذکر کر کے جو کلام کا رخ ہے نا، وہ یہود کی سیاکاریوں اور ان کے جرائم کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بھزا اوقات شبہ ہو جاتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اب یہود کو نوع انسانیت کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے اور نبوت اور بادشاہت بھی اکٹھی رہی، جس کی وجہ سے ان کے اندر غرور تکبر آ گیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ نحن احب اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام جان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تھے۔ ان کے اندر جب
आ गई ना, इन्होंने अपने अंबिया के कत्ल किए, इन्होंने किताबों को चेंज किया, उनके मीनिंग बदले, तो और इन्होंने जो हुज्जतबाजी की और जिस तरह तंग किया, तो अल्लाह ताला ने उनको जो ये लीडरशिप दी थी, वो लीडरशिप अल्लाह ताला उनसे हटाकर अब लीडरशिप जो है मुंतकिल की जाने वाली थी। किसकी तरफ? रसूलुल्लाह सल्लम और उनकी उम्मत, यानी हमारी तरफ आने वाली थी। तो इस मनसब पर उनको अब बाकी नहीं रखा जाने था, लिहाजा अब ये मनसब जो था, ये लीडरशिप जो थी, ये रसूलुल्लाह सल्लम को सौंपी जानी थी। और दावत इब्राहिमी के दोनों मराकज़ जो है ना, दोनों मरकज़ जो थे, वो इनके मातहत कर दिए जाएंगे। तो अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़यादत जो है एक उम्मत से दूसरी उम्मत को ट्रांसफर की जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसकी तारीख उज़्र, खियानत, जुल्म, बदकारी से भरी हुई थी। किसकी? ये बनी इसराइल की, यहूदियों की। ये क़यादत, ये लीडरशिप शिप छीन कर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दुरुस्त राह बताने वाले कुरान की वही से बेरावर होंगे। लेकिन ये क़यादत मुंतकिल कैसे हो सकती थी जब तक कि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिर रहा था। इस वक्त ये भी सवाल था कि ये एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठ रहा था। वो हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने खात्मे और अपनी तकमील के करीब आ लगा है और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका दहारा पहले से मुख्तलिफ होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बाज़ आयात में मुशरिकीन को खुली अल्लाह ताला वार्निंग, खुली धमकी अल्लाह देते हैं। इरशाद होता है, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफिहा फफसकू फिहा फहक्का अलैहल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के जो अमीर, जो वहाँ का तबका होता है, दौलतमंद होता है, उसको हुक्म देते हैं कि वो खुली खिलाफ वर्जी करें। बस इस बस्ती पर तबाही का कौल बरहक हो जाता है और हम इसे कुचल कर रख देते हैं। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा। और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफी है। तो अब ऐसा है कि अ, अब इस नबी, अब क्योंकि मक्का का आखिरी टाइम आने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लम की जो हिजरत है मक्का से मदीने, वो होने वाली है। अगली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें बेत उकबा सानी से बात होगी कि मदीना के जो लोग हज उम्रे के मौके पर आते थे तो आप इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो किस तरह उन्होंने आपके साथ वादा किया, बैत की। तो अब इन आयात में अल्लाह ताला का इशारा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब ऐसी जाय पनाह और अमन गाह पा लेंगे जहाँ आपके दीन को इस्तक़रार नसीब होगा। यानी मदीना की अपनी रियासत मिल जाएगी और वहाँ पर इस्लाम के जितने भी शरीयत है, कानून है, वो लागू होंगे। और इधर तो क्योंकि डर डर के सरदारों के मजालिम से जा रहे थे, तो ये इसरा और महाराज का जो बाबरकत वाक़या है ना, इसके अंदर हिकमतों के राज छुपे हुए हैं। और एक ऐसा राज, ऐसी हिकमत है कि जिसका बराह रास्त इस मौजू से ताल्लुक है। तो इसलिए इसकी दो बड़ी हिकमतों पर नज़र डालने के बाद इस यानी सीरा की किताब में बता दिया है कि ये जो वाक़या हुआ था, ये बैत उक़बा ऊला से पहले या उक़बा की जो दो बैत हुई थी ना, बैत उक़बा ऊला और बैत सानी, उन दोनों के दरमियान हुआ था। तो अब आपने देखा कि हमने रसूल सल्लम को अल्लाह ताला ने जो क़यामत के बाद के, आखिरत के बाद के जो हालात होने थे, जन्नत जहन्नम के नज़ारे कराए गए। आपको वहाँ हज़रत उमर का महल भी आपने देखा और भी बहुत सारे इसमें हैं। इसको अगर आप कोई और किताब सर्च करें या मुझे कोई मिली तो मैं आपको बताऊंगी, उसमें आप पढ़िएगा। तो अगली क्लास तक के लिए
اللہ حافظ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.